ذوالحجہ کے چاند نظر آتے ہی ہمارے وہ قیمتی ترین دن شروع ہو جاتے ہیں جن کا کہ صحابہ اکرام بڑی بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، آپ کو جیسے ذوالحجہ کے چاند مبارک ہو، اور شروع ہو جائیں گے ہمارے یہ قیمتی ترین دن جو کہ 10 دن ہیں۔ یہ دن صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے اللہ پاک نے ذوالحجہ کے مہینے کے یہ 10 دنوں کی جو ہماری قیمتی عبادتیں ہیں ان کا بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جو ایام معمولات بھی ہیں، ایام معدودات بھی ہیں، سال بھر کے عظیم ترین وہ دن، ان کا ایک ایک منٹ بھی ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا انشاءاللہ تعالی۔ کرنے کے جو کام ہیں اللہ پاک نے اگر آپ کو صحت کے حوالے سے طاقت اور ہمت دی ہے تو روزوں کا اہتمام ضرور کریں، صدقات کریں، تحلیل لازمی کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں چلتے پھرتے خاص کر کے اپنے سجدوں کو طویل کریں اور سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے مانگیں۔ آپ محنت کریں گے اس کام کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ دن بڑے بہت کچھ دے جائیں گے۔ اور یہ دن جو ہے نا صحابہ کرام بڑے اس کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دن کب آئیں اور ہم اپنی دعاؤں کی وہ ساری جو لسٹیں ہیں وہ اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ تو جناب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرنے لگی ہوں، ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرنا پڑتا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ڈیلی روٹین ہے، وہی بریک فاسٹ ہے، ساتھ میں جو ہے میرے گھر کے بہت سارے کام، ساتھ میں جو ہے میں نے بنایا تھا ایک جو ہے ریسیپی مجھ سے بار بار فیل ہوتی تھی، اور وہ تھی براؤنی کی ریسیپی۔ براؤنیز تو میں بناتی رہتی تھی لیکن وہ کریکی قسم کی فجی براؤنی نہیں بن پاتی تھی، اس لیے میں اس کی ریسیپی بھی شیئر نہیں کرتی تھی۔ اور ساتھ میں بناؤں گی ایک زبردست سا چیزی سا پیزا، جو کہ اکثر میں کوشش کرتی ہوں کہ سنڈے والے دن بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے ان کی پسند کا مینیو سیٹ کیا جائے۔ تو بچوں کی خوشی کے لیے باہر سے منگانے سے بہتر ہے ہوم میڈ چیزوں کو پریفر کریں۔ ہوم میڈ چیزیں بہت آسان بھی ہوتی ہیں، بجٹ فرینڈلی بھی ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں سے آپ کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پریکٹس سے آپ اس میں ایکسپرٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جی بات کریں گے ان 10 بہترین ایام کی، وہ قیمتی ترین دنوں کی۔ آج تک میں نے ذوالحج سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی تھی، رمضان سے کرتی تھی، عید سے ریلیٹ میں نے کی تھی، لیکن آج اللہ پاک مجھے موقع دے رہا ہے میں اپنی بہنوں کے ساتھ ایک زبردست سی ویڈیو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ حج پہ نہیں جا سکے، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس بار آپ کا بلاوا نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ قیمتی ترین 10 دن جن میں کثرت سے آپ نے بہت کچھ کرنا ہے، اپنے شیڈول بنائیں، آپ اگلے سال کے لیے اس میں تیار ہونے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاش، اشراق، تہجد کی روٹین کی طرف نہیں ہیں تو اس دفعہ اپنے اس گول کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اس کے اوپر جو ہے اسٹک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ روزے، صدقات، تحلیل تو ہیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں چلتے پھرتے اور خاص کر سجدوں میں دعا، دن کا آغاز تہجد سے کریں۔ بہت دیر سے فجر کی نماز کی وہ نہیں کیا کریں کہ نماز قضا ہو جائے پھر آپ اس وقت نماز ادا کر رہے ہوں۔ یقین کریں اس مہینے سے میں نے اپنے دل کے ساتھ پرومس کیا تھا، مجھے تہجد کی پابندی اللہ سے مانگنی تھی، اور واقعی جو اللہ سے آپ مانگتے ہیں اللہ پاک ضرور دیتا ہے، اور آپ کی آنکھ اسی وقت کھل جاتی ہے 3-4 دن تک الارم پہ، اور اس کے بعد خود بخود آپ کی روٹین بننی شروع ہو جاتی ہے۔ روزے آپ رکھ سکتے ہیں، ضرور رکھیں، آپ کی ہمت ہے۔ فجر کے بعد تلاوت کا اہتمام کریں، نمازیں اول وقت میں ادا کریں، اشراق کے نفل ضرور پڑھیں، دن کا آغاز صدقے سے کریں جتنی آپ کی استطاعت ہو۔ میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ ضروری نہیں آپ بڑے بڑے صدقات دیں، وہ وقت بھی اللہ پاک آپ کی زندگی میں ضرور لے کر آئے جب آپ بڑے بڑے صدقات دینے کے قابل ہوں، لیکن ہر کام جو ہے نا چھوٹے پیمانے سے جب شروع ہوتا ہے وہ خود بخود بڑے پیمانے پہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو روزانہ صدقے دیں، اپنی زبان کو دوسروں کی برائیوں اور غیبتوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کے ساتھ یہ واقعی آپ نے اپنے آپ کے ساتھ پرومس کرنا ہے، یہ گول آپ نے سیٹ کرنا ہے اور آپ اچیو کر جائیں گے پورے سال۔ آپ کو خود اپنا آپ اتنا اچھا فیل ہوگا، آپ خود پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بتاتے ہیں نا کہ یہ ویڈیو ہیں، اس میں آپ کس طرح پازیٹیو رہیں، نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، نیگیٹیوٹی سے آپ صرف اور صرف دین کے اوپر عمل کریں، آپ ضرور خود بخود ہی دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کہ اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیں بجائے کہ غیبتوں سے اور دوسری برائیوں میں پڑھنے کے، اللہ کی بڑائی زیادہ سے زیادہ بیان کیا کریں، تکبیرات کثرت سے کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کریں۔ میں اپنی پوسٹ کے اوپر بھی بہت ایزی ورڈز کے ساتھ لگا رہی ہوتی ہوں تاکہ سب لوگ پڑھتے رہیں، اور دیکھیں جتنا آپ لگاتے ہیں، جتنا آپ درود شریف کو، جتنا اس طرح کی تکبیرات کو، یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے۔ آج کے دور میں آپ اسی طرح کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے ان چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ممکن ہو تو آپ کے ارد گرد جو مسکین ہوں، غریب ہوں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں،
کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے. بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں. آپ گھر میں سمپل سا کھانا بنائیں, روٹیاں منگائیں, کھلائیں. آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر سے کچھ نہ کچھ اس طرح سے صدقہ جائے لوگوں کے لیے, آپ کا کھانا جائے لوگوں کے لیے. اللہ پاک آپ کو اس کا بڑا اجر دیتا ہے. ان دنوں میں کیے جانے والے جو کام ہوتے ہیں نا, پورے سال میں کیے جانے اعمال سے بہتر ہوتے ہیں. حسد سے بچنے کی کوشش کریں, خود پر محنت کریں, خود پر خوب محنت کریں. سیلف گرومنگ کی بڑی ٹپس آپ لوگ اپنا رہے ہوتے ہیں, خود کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, دین کے اعتبار سے کیوں نہیں آپ خود کے اوپر محنت کرتے. اس کی گرومنگ کا کیا ہوگا؟ یہ گرومنگ تو آپ کی اپنی ذاتی گرومنگ ہے, جو کہ آپ کی دنیا تو دنیا آخرت میں بھی آپ کے کام آنے والی ہے. تو اس لیے خود پر محنت کرنے کی ہر حال میں, ہمیں ہر عمر میں ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہماری عمر نکل گئی, ہم کیا سیکھیں. نہیں, زندگی جب تک ہے, جب تک سانس تب تک آس والی بات ہے. آخری سانس تک چیزوں کو سیکھیں, عمل کریں, دین کی چیزوں پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں. غیبت سے بچنے کی کوشش کریں, اس سے ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. الٹا جس کی غیبت کریں اسی کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کی اچھائیاں ہی بیان کرنے کی کوشش کریں, خود میں برائیاں تلاش کریں. اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر بہت بڑی برائی ہے. انسان ہر وقت دوسروں میں برائیاں تلاش کر رہا ہوتا ہے. اگر اللہ پاک نہ ہماری ان برائیوں کی وجہ سے ہمیں صلہ دے رہا ہوتا تو شاید ہمیں دوسرے ٹائم کا کھانا بھی نہ ملتا. تو ہماری اتنی برائیوں کے باوجود اللہ پاک ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے, وہ ہمیں اتنا کچھ نواز رہا ہوتا ہے. تو پھر ہمارے اندر یہ والی چیز کیوں نہیں آتی کہ ہم بھی دوسروں کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ دن صرف آدمیوں کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے توبہ کا, دعا کا, ذکر کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے قریب ہونے کا. تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ رمضان ختم ہو گیا, بس اب جو ہے موقع ہے وہ اگلے سال آئے گا, ہم صرف اسی سال کا انتظار کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں, یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال. اس لیے ان دنوں میں کثرت سے تسبیح, سبحان اللہ, تحلیل, لا الہ الا اللہ, تحمید, الحمدللہ اور تکبیر, اللہ اکبر پڑھا کریں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنی نا روٹین میں شامل کریں گے, آپ خود محسوس ہوگا کہ آپ کتنی ساری آسانیوں کی طرف چلیں گے. یہ وہ کریکی قسم کی میں نے فجی براؤنی بنائی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ 1/3 میں نے اس میں ساری چیزیں ایڈ کی تھیں اور 1 انڈے سے بنائی تھی. اچھا, میں نے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ٹن جو ہے نا سنبھال کے رکھتی ہوں, اس میں بیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ پورشن میں ہو جاتی ہے, جس کو جتنا ہے نا اس کے لیے اتنا ہی چلا جاتا ہے. تو مجھے تھا ان دونوں کے لیے بنا لوں اور دونوں کھا لیں گے شوق سے. واقعی وہ ختم ہو چکی تھی اسی وقت. مجھے خوشی جب ہوتی ہے آپ کی بنائی ہوئی چیز جو ہے نا فنش ہو جائے, اس کا مطلب ہے چیز فیل نہیں ہوئی. دوسرا, آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے آپ کی چیز میں جو پرابلم آ رہی تھی, میری اس میں بہت بڑی پرابلم آ رہی تھی. میں اس کو بالکل کیک کی طرح اس کے اوپر ورک کر رہی تھی, صرف اس میں کوکو پاؤڈر ایڈ کر کے. حالانکہ اس کی جو ہے پوری کی پوری ریسیپی چینج ہے. اور میں کہتی تھی یہ اوپر سے کریکی کیوں نہیں ہو رہی ہے, فجی کیوں نہیں ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے. جب میں کیک بناتی تھی تو اوپر سے تو کریکی نہیں ہوتا تھا, بس ہمارے دماغ میں اتنا کام نہیں ہو سکتا تھا. ساتھ میں جی ہم بنا رہے تھے یہاں پہ بچوں کے لیے پیزا. سنڈے میں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بیکنگ یا ان کی پسند کی چیزیں کرتی رہتی ہوں. تو دونوں کی ڈفرینٹ تھے. ایک کو جو ہے تھوڑا ویجیز پسند ہے, دوسرے کو بالکل بھی اس پہ ویجیز نہیں پسند. ویجیز میں میرے پاس پیاز ٹماٹر اویلیبل تھے. اس دفعہ میں نے گروسری نہیں کی, آج شاید میں اپنی گروسری بھی کروں گی. تو آن لائن ہی میں منگاتی ہوں, آپ لوگوں نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوگا, مجھے آسانی ہو جاتی ہے. تو وہ سب کچھ نہیں تھا, تو جو کچھ تھا وہ میں نے ڈالا اور جی بن گیا. گھر میں ہوم میڈ چیزیں بنانے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ گھر میں اویلیبل ہوتا ہے اس میں سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں نا آپ کی پریکٹس سے ہوتی ہیں. آپ پرفیکٹ جب ہی ہوتے ہیں ان چیزوں کی, آپ پریکٹس کریں. پتیلوں میں بھی آپ چیزیں بنا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے آپ کے پاس اوون ہی ہوگا, الیکٹرک اوون ہوگا, آپ اس پہ کام کریں گے. پتیلوں میں میری بہت ساری بہنیں اتنی زبردست ویڈیوز بناتی ہیں, ان میں اتنی اچھی بیکنگ سکھاتی ہیں. ہمیں سیکھنے کے آج کل ہر چیز میں موقع ہیں بھائی. آج کل تو وہ ایکسکیوز ہی ختم ہو گیا کہ ہمیں نہیں آتا. ہمیں سب کچھ آتا ہے, کیونکہ ہم ایک سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, اس دور میں جی رہے ہیں, تو پھر ہمیں کیوں نہیں آ رہا سب کچھ. تو اس کو تھوڑا تھوڑا پریس ضرور کیا کریں. کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر ڈو میں نا جا کے وہ فٹ ہو جاتا ہے, فکس ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں. تو جب وہ بیکڈ ہوتا ہے نا تو اندر تک اس کا فلیور ڈو میں بھی چلا جاتا ہے. اس دفعہ کی ڈو بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ بنائی تھی. اس میں نے تھوڑے سے گارلک پاؤڈر اور ساتھ میں جو ہے نا اس کا چلی فلیکس وہ بھی ایڈ کیا تھا. اور جی یہ بن کے آ گئے ہمارے بہت مزیدار سے پیزے, اور دیکھیں کتنے یمی لگ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. بس جی یہ قیمتی ترین دن تھے, ان کے اوپر ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچانے کے لیے, اپنے ساتھ بہت سارے گول سیٹ کرنے کی. میرے ساتھ آئیے ہم لوگ بھی کوشش کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اس پرومس کریں کہ ہم بہت ساری برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنی اشراق, چاش, تہجد کی بھی پابندی شروع کریں گے. زندگی جو ہے نا اس کا کوئی بھروسہ نہیں, وقت کس وقت آ جائے. کم از کم یہ تو ہوگا کہ دل کو اطمینان رہے کہ
یہ وقت جو ہے تھا اس کو ہم نے ضائع نہیں کیا۔ آخر میں ایک دعا آپ کے ساتھ ایڈ کرتی چلوں، کمنٹس میں ضرور آمین لکھیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ نے دعا سنی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے وہ غم جو ہم کسی کو نہیں بتا سکتے تو جانتا ہے الہی۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی امیدوں کو جوڑ دے، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، دلوں میں اپنا یقین پیدا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مانگ رہے ہیں انہیں عطا فرما، اور جو صبر کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر فیصلہ فرما۔ یا رب ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنے قریب کر دے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے الہی ان کو بہت بہترین زندگی کے ساتھی عطا فرما۔ جن کی اولاد نہیں الہی ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اور جن کے بچے نافرمان ہیں الہی ان کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین فی امان اللہ۔